ناظرین کرام، نظر کا استعمال شعراء نے اپنے اپنے انداز سے کیا۔ کسی نے کہا یہ اوپر جائے تو دعا، جھک جائے تو حیا، ٹیڑھی ہو جائے تو ادا، نظریں پھیر لینا، ترچھا کر لینا، نظریں موڑ لینا۔ یہ تو خیر ان کا تخیل یا تصور، لیکن جو بات میں نے آپ کو بتائی وہ ایک ٹھوس اور ناقابل تردید حقیقت ہے، کیونکہ تجربے کی کسوٹی پر پوری اتر چکی ہے۔ مزید چیک کر کے دیکھیں، ناک کی جڑ یعنی یہاں پہ اگر آپ دونوں آنکھیں جما لیں، اس جگہ کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی نظریں اپنی کھوپڑی کے پچھلے حصے پر آنکھیں بند کر کے جمائیں اور اپنے دماغ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بابا جی ہوتے تھے، بہت بڑی تعداد تھی ان کے مریدین کی، لوگ بڑے امپریس تھے ان سے، کئی ایک کرامات ان سے منسوب تھی۔ ان کا ایک مرید ایک دن مجھے ملا اور بابا جی کے متعلق بتاتے ہوئے اس نے ان کا ایک واقعہ سنایا کہ بابا جی گئے ایک نظر کے ڈاکٹر کے پاس نظر چیک کرانے کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے پوچھ لیا کہ بابا جی آپ کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ تو جواب میں بابا جی نے کہا کہ اگر میں اندر کمرے میں لیٹا ہوا ہوں، آنکھیں بند ہوں، منہ کے اوپر رضائی بھی لی ہو، تو بھی مجھے آسمان کے تارے نظر آتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ اپنی نظر آنکھیں بند کر کے تصور میں کھوپڑی کے پچھلے حصے کو، اس کے اندر موجود دماغ کو یا حرام مغز کو دیکھنے کی کوشش کریں اور توجہ وہیں پہ قائم رکھنے کے لیے اگر آپ مسلمان ہیں تو اس میں ذات اللہ اللہ کریں، اس کا ورد کریں، اور اگر آپ کا دل نہیں کرتا تو 100 سے 1 تک الٹی گنتی شمار کریں، یعنی 100، 99، 98، 97، 96، 95، 94، 93، 92، 90 وغیرہ، یوں 1 تک پہنچیں۔ اتنی دیر بھی اگر آپ مشق کریں تو چند دنوں بعد آپ کمرے کے اندر لیٹے ہوئے ہوں گے، آنکھیں بند ہوں گی، منہ پر رضائی بھی ہوگی، تو بھی آپ کو آسمان کے تارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ آنکھیں بند کرتے ہوئے یعنی رات کو سوتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کریں اور پپلیوں پر، پتلیوں پر ہلکا سا دباؤ دیں یا کسی تولیے وغیرہ کا چھوٹا سا ٹکڑا موڑ کے لپیٹ کے دونوں آنکھوں کے اوپر رکھ لیں، تو اس سے بھی آپ کو بند آنکھوں کے پیچھے سے مناظر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تجربہ شدہ ہے۔ اس مشق میں یہ احتیاط کیجئے گا کہ اگر آپ کا دماغ کچھ طاقتور ہے، آپ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں تو ٹھیک ہے،
بہت آسانی ہوگی. لیکن کسی بھی سبب سے اگر آپ کا دماغ تھوڑا سا بھی کمزور ہے تو آپ کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے یہ کیفیت بڑھے اور آپ بے ہوش بھی ہو جائیں، لیکن پریشانی والی بات اس میں کچھ نہیں ہوتی. اقبال نے بھی نظر اور دل دونوں کا استعمال کیا اپنی شاعری میں، لیکن ایک ٹھوس حقیقت کے طور پر، باقی شعراء کی طرح نہیں. اقبال کہتے ہیں کہ شروع سے ازل سے رہا ہے قلندروں کا یہ طریق کہ ان کی زباں ان کے دل کی رفیق ہوتی ہے. اسی طرح زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب یہ دو آنکھیں ہیں، مزید مشقیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. نظر کے کرشمے جو ہیں یہ آپ کے حواس کی کس طرح تربیت کرتے ہیں. اگر آپ اس پر قابو پا لیتے ہیں تو دوران گفتگو یہ مراحل بھی آتے جائیں گے. تو یہ دو آنکھیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ ان سے میں کیا کیا دیکھوں. کائنات کے اندر دیکھوں، کائنات کا حسن دیکھوں، کائنات کے بنانے والے کو دیکھوں، یا انسانی نفوس کے اندر جھانکوں. حیران ہوں کیا دیکھوں کیا نہ دیکھوں. اگر اندر جھانکتا ہوں تو بصیرت حاصل ہوتی ہے، اگر اس کائنات کے اندر جھانکتا ہوں تو غور و فکر کے دریچے وا ہوتے ہیں، حجاب اٹھتے ہیں، اور پھر میری سوچ راست سے راست تر ہوتی چلی جاتی ہے. پھر زبان و دل بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ هو اللہ احد، بے شک اس کائنات کا تخلیق کرنے والا ایک ہی ہے، وہ واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے. باقی پھر صحیح.